بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام 1 to 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج یہ اقبال اسپیشل ہوگا اور اس کے لیے ہمارا موضوع ہے ہم اقبال سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. شریک گفتگو ہوں گے آپ کا یہ خادم محمد سہیل عمر، ناظم اقبال اکیڈمی پاکستان، اور جناب زید حامد. اقبال اکیڈمی پاکستان حکومت پاکستان کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے جس کی بنیادی ذمہ داری علامہ اقبال کے شعر و حکمت کا مطالعہ اور نشر و اشاعت ہے. اور جناب زید حامد معروف دانشور ہیں. دنیا کے حالات، بین الاقوامی اور قومی سیاسی معاملات پر تجزیہ کار اور عاشق اقبال، اور حال ہی میں جو چینلز پر انہوں نے اقبال کے شاندار پروگرام کیے ہیں وہ انہیں معروف سے معروف تر بنا چکے ہیں. ہمارا آج کا موضوع زید صاحب یہ رہے گا جس کی مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو جس حد تک ممکن ہو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اقبال سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. کہ جس لمحے ہم حاصل کی بات کرتے ہیں تو اس میں خود بخود یہ بات شامل ہوتی ہے کہ اس حاصل کی کوئی قدر و قیمت ہے، کوئی اہمیت ہے، اور وہ قدر و قیمت اور اہمیت ایسی ہے جو کل بھی تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. ورنہ پھر وہ حاصل ہی کیا جس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے. اقبال، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ بڑی باتوں کے، بڑی مفاہیم کے، بڑے مفاہیم کے شاعر ہیں. اور بڑی باتیں، بڑے مفاہیم وہ ہوتے ہیں جو انسان کے بنیادی سوالات سے ہمیں روبرو کرتے ہیں، چاہے فلسفے کی زبان میں کریں، شعر کی زبان میں کریں، نثر میں کریں. اور انسان کے بنیادی سوالات کیا ہیں؟ میں کیا ہوں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کے ورا کیا ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر مجھے اس کے بعد کہاں جانا ہے، کیا ہوگا؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن سے بڑی شاعری ہمیں روبرو کرتی ہے، بڑی نثر، بڑا فلسفہ ہمیں روبرو کرتا ہے. اقبال انہی کے شاعر ہیں. میں اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ اس نقطہ نظر سے، اس پہلو سے دیکھتے ہوئے کہ بنیادی انسانی اقدار، انسان کے بنیادی سوالات کے حوالے سے علامہ اقبال ہمیں جو کچھ دیتے ہیں، جو ہم ان سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کی 3 یا اس سے زائد کون سی ایسی جہات ہیں جنہیں متعین کر کے ہم ان کے اس سارے معاملے، ان کی شاعری، اس کارنامے پر غور کر سکتے ہیں. تو میرے ذہن میں تو 3 عمومی آتی ہیں. ایک ان کی شاعر کی حیثیت، اور شاعر اس معنی میں کہ وہ ایک صاحب شعور ہستی ہے جو دوسروں سے بالا تر شعور رکھتا ہے، اور پھر اس حیثیت میں وہ اپنی اردو اور فارسی کی حکیمانہ شاعری کے توسط سے اسلام کا تصور کائنات، تصور خدا اور تصور انسان، اور ان کا باہمی ربط ایک اعلیٰ درجے کے حسن اظہار کے ساتھ اردو اور فارسی میں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اور ہماری شعری میراث جو عربی فارسی کے حکیمانہ شاعری سے ہمیں اردو میں مل رہی ہے، اس کا سب سے بڑا اظہار بنتا ہے. دوسری اس کی حیثیت جو ذہن میں آتی ہے وہ اس کے فلسفیانہ تحریروں کی حیثیت ہے، جس سے وہ مغرب سے آنے والی اس فکری یلغار، اس طوفان فکر کے لیے مدافعت کا سامان ہمارے لیے فراہم کرتا ہے. تیسری ان کی حیثیت وہ ہے جس میں وہ ایک سیاسی اور سماجی رہنما کے طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ سہیل عمر صاحب، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اقبال کو ہم ایک بہت بڑے سمندر، بحر بیکراں کی طرح دیکھتے ہیں. بے شک. اور اس میں ہمیں ماننے میں کوئی اس میں شرم نہیں ہے کہ ہم اقبال سے اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا ہمارا ظرف ہے. ماشاءاللہ، بالکل. اقبال ایک سمندر ہے، ایک سمندر سے آپ کتنا نکالیں گے؟ تو انسان جب تک کہ وہ ظرف نہ ہو جتنا ایک بحر بیکراں کا ہے. اقبال کی جو ڈائمنشنز آپ نے بتائی ہیں، آئی ٹوٹلی ایگری، اینڈ وی فیل کہ دیر از سلائٹلی مور ٹو اٹ آلسو. اقبال کا جو بہت بڑا ڈائمنشن جس پر کبھی بات نہیں کی گئی، جس پر کبھی فکر نہیں کی گیا، غور نہیں کیا گیا، وہ ایک روحانی مرشد اور فقیر کا بھی ہے. ایک اسپرچول ڈائمنشن ہے اقبال کی. یہ بہت بڑا المیہ ہوا ہے تاریخی طور پر بھی کہ ہم نے بحیثیت قوم جب اقبال کو ریوائیو بھی کیا ہے تو اقبال کے صرف اس محدود پولیٹیکل فلسفی پر بات کی گئی ہے جس کا تعلق پاکستان موومنٹ سے تھا. وہ ایک مشن تھا، ایک رول تھا، ایک آبجیکٹو تھا جس کو خود اقبال نے ڈیزائن کیا، اقبال نے کریٹ کیا، اقبال نے اس پر کام کیا. انہوں نے آئیڈیالوجی دی، انہوں نے قوم تیار کی، انہوں نے لیڈر تیار کیا، انہوں نے پاکستان بنانے کا ویژن دیا. ہم خواب اس کو اس لیے نہیں کہیں گے کہ اٹ واز ناٹ اے ہائپوتھیٹیکل ڈریم، بٹ اٹ واز اے ویژن بیسڈ آن فیکٹس اینڈ ریالٹی. اور اس کو امپلیمنٹ کروا کر قائد اعظم تیار کر پاکستان بنا کر آپ تشریف لے گئے.
ہم نے جب بھی اقبال کو پڑھا ہے، جب بھی ہماری کتابوں میں اقبال کو پڑھایا گیا ہے، پاکستان موومنٹ کے اس محدود ریفرنس سے دیا گیا ہے. دس واز سٹننگ جاب، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، حیرت انگیز کام تھا. مگر اقبال جیسے عرض کیا کہ اس پر محدود نہیں ہے. آپ حکیم الامت ہیں، اور جب حکیم الامت کی بات ہوتی ہے تو امت نہ تو ٹائم اینڈ سپیس میں پابند ہے، امت نہ محدود تھی اس وقت صرف محدود جغرافیہ میں، پوری امت مسلمہ تکلیف میں تھی. اور اقبال کی شاعری کا جتنا ریلیونس امت مسلمہ کے ساتھ ہے، چاہے مڈل ایسٹ میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں، ہاشمی بیچ رہا ہے ابرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش، جو انہوں نے جنگ طرابلس پہ فاطمہ بنت عبداللہ کی نظمیں لکھی، جو انہوں نے عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا ہے تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو جس طرح آپ ریلیٹ کر رہے تھے پوری مسلم دنیا سے اپنے آپ کو، اقبال واز آلویز اینڈ ہمیشہ ہی از اے پین اسلامسٹ، حکیم الامت. اور امت کے جو مسائل ہیں، امت کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک جیو پولیٹیکل اینٹی چاہیے تھی، ایک جیو پولیٹیکل ڈائمنشن چاہیے تھی، ایک شناخت چاہیے تھی. وہ ایک چھوٹا ڈائمنشن، اور اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ وہ بہت سنگین مسئلہ بن چکا ہوا تھا، دی گریوسٹ کرائسس، سروائیول کا ایشو تھا. جی ہاں، آپ سروائیو کریں گے تو پھر آگے رومانٹک آئیڈیلز کی بات ہوگی. کیونکہ دو آپ کے جو اور کی پلیئرز تھے، انگریز اور کانگریس اور ہندو کانگریس، جی ہاں، ان کے ویزاوی ماڈرن ڈیموکریسی کے حوالے سے اس کا ایک حل درکار تھا. اور وہ سمپل یہ نہیں تھا کہ انگریز چلا جائے گا تو ہم پاور شیئرنگ خود کر لیں گے، اس میں کچھ اور بھی چیزیں تھیں، بہت بڑی ڈائمنشنز تھیں، اور اس تک محدود کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے. کیا اسے ہم ایک یہ ان کی خدمت تھی، اٹس اے ڈس سروس کی گئی ہے کہ اقبال کا روحانی ڈائمنشن، اقبال کا وہ ڈائمنشن جس میں وہ امت مسلمہ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں 1400 سال کی ہماری تاریخ کو. اقبال کا وہ ڈائمنشن کہ جس میں اقبال آنے والے دور کے لیے اس مسلمان قوم اور ملت کو تیار کر رہے ہیں ان ریسپانسبلٹیز کے لیے جو آنے والی صدیوں میں اس امت کو جو ذمہ داری دی جائے گی. اقبال کے بارے میں آنل نے جو بات کہی تھی، جو ان کے پروفیسر نے، ہی از اے مین اہیڈ آف ہز ایج کی بات، یہ اپنے دور سے بہت آگے. اور یہ خود اقبال کے اس فکرے کی، اس مصرے کی گونج ہے، من نوائے شاعر فرداستم، میں تو آنے والے وقت کے شاعر کی آواز ہوں. اقبال کا جو ٹیکٹیکل رول تھا جسے ہم کہیں آج کی جیو پولیٹیکل اصطلاح میں، دیٹ واز کریشن آف پاکستان، ڈن. لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم نے پریکٹیکلی اقبال کو ابینڈن کر دیا، ہم نے ترک کر دیا اقبال کو. زید صاحب یہاں پہ دیکھیے ایک بہت عام چیز ہے، جو لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں بالعموم، اور خاص طور پہ نوجوان نسل جو آپ کے بہت مداح ہیں، ان کے ذہن میں یہ عموماً یہ مسئلہ ہی واضح نہیں ہوتا کہ وہ کیا بنیادی مسئلہ، کور ایشو کیا تھا جو امت اسلامیہ ہند کو اس وقت درپیش تھا، جسے ہم کمیونل پرابلم کہتے ہیں. تو کیوں نہ اس پہ بھی چند فکروں میں انہوں کچھ بتایا جائے کہ وہ مسئلہ تھا کیا جس میں محدود کر کے وہ بہت اہم تھا اس وقت اور ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، لیکن وہ کیا تھا یہ بھی ہم انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے اس کی تو سب سے پریکٹیکل مثال جو ویژن اقبال کا تھا، اس کی دلیل اور پروف اس وقت مل گئی جب پاکستان بننے کا اعلان ہوتا ہے. جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا اور 40 لاکھ مسلمان ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں راستے میں کاٹے گئے، یہ بذات خود آج کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا مسلمانوں کے لیے پاسبل نہیں تھا. 1935 کے الیکشن کے بعد جب کانگریس کی حکومت بنتی ہے اور جس کے بعد وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے، جب گائے کی قربانی پہ پابندی لگائی جاتی ہے، مسجدوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے، جب پریکٹیکلی مسلمانوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب مسلمانوں کو اندازہ ہوتا ہے. دیکھیے پاکستان بنانے میں بہت بڑا رول کانگریس اور ہندوؤں اور سکھوں کا بھی ہے. بجا جو بات اقبال برسوں پہلے بول رہے تھے یہ مسلمان قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. آپ اگر 1937 کا اقبال کا خط اٹھا کے دیکھیں، انتقال سے چند ماہ پہلے جو آپ نے قائد اعظم کو لکھا، اب اس میں بیسک ایلیمنٹس دیکھیں، وہ خط پڑھنے والا ہے، اس سے آپ کو اس وقت کی پوری جیو پالیٹکس کا اندازہ نظر آ جاتا ہے. اقبال لکھتے ہیں قائد اعظم کو کہ مسلم لیگ ابھی تک ناکام اس لیے ہے کہ آپ ابھی تک ایلیٹسٹ پارٹی ہیں، جی ابھی تک آپ عوام الناس میں نہیں پہنچے. آپ عوام کو یہ بتائیے کہ تمہیں بھوکا مار دیا جائے گا، تمہیں تباہ برباد کر دیا جائے گا اگر تم اس ہندو کمیونٹی میجورٹی کے ساتھ تم نے زندگی گزارنے کی کوشش کی. اور آپ کو اتنی بڑی قربانی دیکھی، یہاں پہ ویژن دیکھیے کہ آپ ان تمام مسلمان علاقوں کو جو مسلمان مائنورٹی ایریاز ہیں، پرائمریلی جو آج انڈیا بنتا ہے، ان کو آپ کو فی الحال چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ آپ اگر ان کا بھی دھیان کرنے بیٹھیں گے اس وقت تو جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں اس سے بھی نہیں بچا پائیں گے، اس سے بھی نہیں بچا پائیں گے. تو جو ایریا ملتا ہے اس کو سیکیور کریں. اور یہ کمال کی بات، اسی خط میں اقبال یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ نے اگر پاکستان موومنٹ کے لیے کوئی جلسہ کرنا ہے، کوئی اپنی سینٹر آف گریوٹی بنانی ہے تو لاہور کو بنائیے گا، انڈیا میں نہ کیجیے گا. یعنی لک ایٹ ہز ویژن. جی ہاں،
اور یہ ساری باتیں ایگزیکٹلی قائد اعظم نے اسی طرح امپلیمنٹ کی. پاکستان موومنٹ، پاکستان ریزولوشن کے بعد پھر آپ نے قائد اعظم نے کہا کہ اقبال آج ہمارے درمیان ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ ہم نے وہی کیا ہے جو انہوں نے ہمیں حکم بالکل. ان کی ڈائری میں بڑی وضاحت سے ہے کہ وہ اس کے بعد فوراً فاتحہ کے لیے گئے اور مطلوب الحسن سید ساتھ تھے، ان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے جو انہوں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا ہے کہ اقبال آج ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ ہم نے عین وہی کیا جو وہ ہم سے چاہتے تھے. ناظرین، اب ہمیں ایک وقفہ درکار ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو جاری رکھیں گے. زید صاحب، ہم گفتگو کو جہاں تک پہنچا تھا اس میں ہم نے علامہ اقبال کے بطور سماجی سیاسی رہنما اور ان کی اس زمانے میں اہمیت اور ایک خاص مسئلے کے حل کے لیے اس پر گفتگو کر لی. لیکن جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سبھی کچھ اقبال نہیں ہے، یہ سارا اقبال نہیں ہے. اقبال کے ہاں اس سے بحر بے کراں کی طرف بہت کچھ اور ہے، اور ہماری بساط اور ہمارا ظرف کتنا ہے کہ اسے کیا کیا سمیٹتے ہیں. تو ان کی جو دوسری